اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مستقل اس پورے انتخابی عمل میں شریک رہے ہیں اور جو کچھ بھی اس وقت شہر کراچی میں ہو رہا ہے اس پر مسلسل رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور کراچی کے عوام کی آواز بھی بن رہے ہیں۔ شہر کراچی میں کل یعنی 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن منعقد ہوئے اور ان بلدیاتی الیکشن میں الحمدللہ کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا اور جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا، اور ہم نے ضلع وسطی میں، ضلع شرقی میں، ضلع کورنگی میں اور اسی طرح ضلع غربی میں ایک بہت بڑا مینڈیٹ حاصل کیا۔ اور وہ ضلع کہ جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ پہلے وہ ایم کیو ایم کے گڑھ کہلاتے تھے اور ایم کیو ایم کے بعد پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بھاری مینڈیٹ ملا 2018 میں، سب کچھ تبدیل ہو گیا، لیکن جماعت اسلامی نے لوگوں کی توجہ حاصل کی، لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کیا، کراچی کی ترجمانی کی، اور کراچی میں رہنے والے ہر مہاجر، ہر سندھی، ہر پختون، بلوچ، پنجابی، سرائکی، میمن، گجراتی، کشمیری، ہزارے وال اور مائنورٹیز سمیت سب کی زبردست قسم کی ترجمانی کی، مسائل کو اجاگر بھی کیا، حل بھی کروایا، خدمت کی، تعلیم کے پروجیکٹ شروع کیے، آئی ٹی کے پروجیکٹ شروع کیے، یوتھ سے کمیونیکیشن کیا، گھریلو خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا، جاب کرنے والی بچیوں اور خواتین کے مسئلوں کو ایڈریس کیا، ان کو ریلیف دلایا۔ یہ سب کام ہم بیک وقت کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ جو سیاسی طور پر مختلف جماعتوں سے وابستہ تھے، مختلف لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی ہی ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ ساری محبتیں اپنی جگہ، لیکن جماعت اسلامی جس طرح کراچی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس میں پھر ہمارا ماضی بھی تھا جب نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی صاحب نے بھی اس شہر کو اون کر کے اس شہر کا بڑا اور باپ بن کر اس کو سجایا تھا، سنوارا تھا اور سر بلند کیا تھا۔ اس لیے کراچی کے لوگوں نے پھر اپنا یہ فیصلہ دے دیا اور انتخاب کے ذریعے سے جماعت اسلامی کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیا۔ نتیجے آنے لگے، اور جب نتیجے آنے لگے تو پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی، اور پھر حکومت نے الیکشن کمیشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اور کچھ ڈی آر اوز کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کہ ہمارے اس مینڈیٹ پر شبخون مارنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، الیکشن کے حوالے سے پہلے بھی بہت سی شکایات ہم رجسٹر کراتے رہے۔ صرف جماعت اسلامی ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخاب کراؤ، حلقہ بندیوں پہ ہمارے تحفظات تھے، ہم اس کے لیے عدالت بھی گئے، الیکشن کمیشن بھی گئے، مردم شماری پہ تو ہم نے ہی آواز بلند کی جب پچھلی وفاقی حکومت جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی، اس کی کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے، ان کے وزراء، اس شہر کے کم از کم 5-7 وزراء اس میں موجود تھے، اور انہوں نے ہماری جعلی مردم شماری جس پر ہمیں آدھا گنا گیا تھا، اس جعلی مردم شماری کی کراچی سے تعلق رکھنے والی ان دونوں جماعتوں کے وزراء نے اس کو منظوری دے کر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ہم نے مردم شماری پر بھی اس وقت اعتراض کیا، لوگوں کو سمجھایا، پریزنٹیشنز کی، اہل دانش و بینش کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس سے ہماری نمائندگی اور ہماری سیٹوں، بلدیاتی ہوں یا صوبائی یا قومی، ان سب پر کتنا فرق پڑتا ہے اور وسائل پہ کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی، کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ پھر ہم نے حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی، جد و جہد کی، اختیارات ہم سے چھینے گئے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک
پیپلز پارٹی اور MQM مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے، اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے. اسی دوران وہ ادارے کہ جو کہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے، KDA، MDA، LDA، وہ سارے کے سارے ایکٹ کے ذریعے سے الگ کر دیے گئے، قوانین بنائے گئے، اور یہ دونوں جماعتیں اس میں شریک جرم رہیں. پھر اس کے بعد 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا، اس بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے. یہ دونوں جماعتیں اس وقت بھی اتحادی تھیں اور بعد میں بھی اتحادی رہیں، اور اب پھر اتحادی ہو گئیں. گویا حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اعتراض، ووٹر لسٹوں پہ بھی ہمارا اعتراض. اور ووٹر لسٹوں پہ تو ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی جب 2013 میں ایک ایک گھر سے 550 ووٹ نکلا کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ بھی کیا تھا، اسلام آباد تک گئے تھے. سپریم کورٹ نے ان ووٹر لسٹوں کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا تھا. یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے. اب جب دوبارہ ووٹر لسٹیں بنی، ہم نے پھر بھی اعتراض کیا، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے کہا اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ. سازشیں ہوتی رہیں، 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا، 4 مرتبہ شب خون مارا گیا. ہم لگے رہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا. اور لوگوں نے سمجھا، کراچی کے لوگوں نے، کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ ہے کہ جو ہماری ترجمانی کر رہی ہے. ہمیں میئر چاہیے، ہمیں اپنے نمائندے چاہیے. اور اسی لیے کراچی کے لوگوں نے بالآخر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا. اگر شب خون نہ مارا جاتا، اگر اس وقت یہ ابہام نہ پیدا کیا جاتا، محلاتی سازشیں نہ ہوتی رات 2 بجے تک، روزانہ کی بنیاد پر یہ نہ کہا جاتا کہ انتخاب نہیں ہو رہا، نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہ کیے جاتے، بلاول ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور CM ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی، گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا. لیکن چند گھنٹوں پہلے تک جتنی سازشیں ہو رہی تھیں، اس میں کراچی کے لوگ اگر 10% بھی نکل کر ووٹ ڈالتے تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا. انہوں نے تو 25% کاسٹنگ کی ہے. ماضی میں بھی ضمنی انتخاب ہوئے، لانڈی میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جس میں 8% کاسٹنگ ہوئی تھی، جس میں MQM کے شاید لوگ جیت گئے تھے. ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا. اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ چونکہ ہم نے اسکپ کیا تھا اس لیے ہم جیت گئے اور جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا، تو یہ تو بچکانہ بات ہوتی نا. تو بعض لوگ اب بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال 25% سے زائد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. ان حالات میں الیکشن ہوئے، اور جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا، ابھی بھی کرتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے ایک جرات مندانہ فیصلہ کیا، قانونی فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو اپنی قیادت چننے کا موقع ملا. لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کمی محسوس ہوئی. عملہ پورا نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا. کچھ جگہوں پر تو پورا دن، کچھ جگہوں پہ آدھے دن، کچھ جگہوں پہ گھنٹوں پولنگ شروع نہیں ہو سکی. لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلو الیکشن میں جاؤ، اب الیکشن کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال الیکشن ہوا، اور ہم نے جو دھاندلی ہوئی، جو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر یوسیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کی خاص ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی تھیں، اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرون سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں، کسی دوسری کی بات آگے بڑھ ہی نہیں پاتی، یہاں بھی ایسا ہی کام کیا، اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا چلو پھر بھی آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ بہرحال شہر کو ایک قیادت کی ضرورت ہے، شہر کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہماری ایک یونین کمیٹی میں ماڈل ٹاؤن جو ٹاؤن ہے اس کی UC 8 ہے. اس UC 8 میں ہمارے ایک ذمہ دار کو، وہ لڑ بھی رہے تھے نہیں، وہ ان کے اوپر حملہ ہوا. وہاں ایک آزاد امیدوار کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا. اس آزاد امیدوار کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ان پر اٹیک کیا، اور اس وقت بھی وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہاسپٹل میں موجود ہیں. ہم نے اس بات کو رجسٹر کروایا، لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا، ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر کے لیے. یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. نشاندہی کی، خطوط لکھے. کبھی کبھی الیکشن کمیشن بھی موج میں آ کر وضاحتیں جاری کر دیتے ہیں، ترجمان جماعت اسلامی کا نام لے کر.
حالانکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ ایک کام کیا تھا اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے انہیں ہر جانے کا نوٹس دیا تھا، اور اس ہر جانے کے نوٹس پر پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ہم نے قبول کر لیا تھا۔ اتنا ظرف ہم بھی رکھتے ہیں، ہم ان کے ظرف کی بھی داد دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، جنہوں نے ہمارے اس نوٹس کے جواب میں معذرت کی تھی، لیکن دوبارہ سے آج بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی ڈالی ہے تو یہ الیکشن کمیشن زیادتی بھی کرنے میں مدد دے، مختلف پارٹیوں کا ساتھ دے، اور جو آواز اٹھائے اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا ہم قانونی جواب لکھیں گے۔ لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ جب 5 بجے تو ہم نے ایک میسج چلایا اپنے تمام لوگوں کو، میں نے خود، اور یہ کہا کہ دیکھو الیکشن تک کا معاملہ تو ہو گیا، بہت تم نے محنت کی، مہینوں نہیں برسوں سے لگے ہوئے ہو، لیکن فارم 11 12 لے کر ضرور اٹھنا، ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے الیکشن۔ شاید اس وقت لوگوں نے سمجھاؤ کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، بعض علاقوں میں تو پولنگ بہت زبردست نارمل ہوئی ہے، مثلا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ بلکہ بائی لارج جو جگہیں تھیں لیاری وغیرہ یہ سب جہاں پر انہوں نے زور ڈالا، کچھ کیماڑی کے علاقے، کچھ بلدیہ، کچھ ملیر، اس طرح کی جگہوں پہ تو انہوں نے کچھ کیا، لیکن بائی لارج چونکہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ خونی الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ جہاں اسموتھ پولنگ میں جماعت اسلامی بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے تو بس اب کیا ہوگا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، جب تک فارم 11 نہ ملے نہیں ہلنا، فارم 12 نہ ملے نہیں ہلنا، اور فارم 12 اور 11 مل بھی جائے تو پریزائڈنگ افسر کے دستخط کروانا، انگوٹھا لگوانا، شناختی کارڈ کا نمبر لکھوانا۔ شاید کچھ پولنگ ایجنٹ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہماری یہ ہدایت اتنی کام آئی کہ کاؤنٹنگ تو ہو گئی 7-8 بجے تک، پریزائڈنگ افسر کہے کہ ہم تو نہیں دیں گے آپ کو فارم، کوئی کہے فارم نہیں ہے، کوئی کہے دستخط نہیں کروں گا، کوئی کہے اسٹیمپ نہیں لگاؤں گا۔ پھر ہم نے پوچھا، ہم نے کہا اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے، دستخط کافی ہے۔ رات 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے کئی بعد جا کر کچھ 80-90% لوگ صبح تک جا کر فارغ ہوئے اور فارم 11 لے کر آئے۔ اس کے بعد کام شروع ہوا، آروز کے رزلٹ جو پھر فوراً ملنے چاہیے تھے، اعلانات شروع ہوئے، پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو زیادہ دکھایا جانے لگا تاکہ تاثر بن جائے کہ وہ جیت رہی ہے۔ ہم نے نشاندہی کی کہ آر او ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، آر اوز کے دفتر میں آج بھی لوگ موجود ہیں جہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی، اور جب تک یہ مکمل اعلان نہیں ہوا تھا ہمارے لوگ کھڑے رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ پھر جو دھاندلی، جو سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نتائج میں وہ تبدیلی جس میں فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے، فارم 12 بھی زیادہ تر موجود ہے، فارم 11 اور فارم 12 بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے ریزلٹس کو تبدیل کر دیا گیا، اور جو فائنل ریزلٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی 93 نشستیں 93 اور جماعت اسلامی کی 86 نشستیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس، راجہ صاحب مجھے اگر آپ دکھائیں تو یہ کاغذ ہے جس کو میں نے سمرائز کیا ہے کہ 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہم جیت گئے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا، انہوں نے ہمیں ہرا کے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا۔ یہ ہے وہ فارم 11 جو ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں تو یہ زیادہ باتوں میں جا ہی نہیں رہا، پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پول ریگنگ، میں اس میں نہیں جا رہا ابھی، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں۔ ہم اپنے عوام کے اس مینڈیٹ پر شب خون نہیں مارنے دیں گے، بنیادی بات ہماری یہ ہے۔ ہم جائز اور قانونی بات کر رہے ہیں، کاغذ ہمارے پاس موجود ہے، پریزائڈنگ افسروں کے دستخطوں والا رزلٹ موجود ہے، پھر کیسے یہ آروز یہ کام کر سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جو ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے زیادہ تر وہاں پر یہ کام کیا گیا ہے، اور غلام قادر خان تالپور جو ڈی آر او ہیں
جو ڈی سی ویسٹ بھی ہیں، یہ ان کی ساری نگرانی میں یہ کام ہوا ہے. لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، کارڈن آف کر دیا گیا، اور کارڈن آف کرنے کے بعد انہوں نے یہ ساری کاریگری کی ہے. ہماری ان یوسیوں کو، جس میں اورنگی ٹاؤن کی UC 3، UC 6، UC 7، UC 8 یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آتی ہے. مومن آباد UC 3، منگو پیر UC 12، اور پھر گلشن میں UC 1 اور سفورہ کی UC 1، اور اسی طرح ماڈل کالونی کی UC 8. یہ 9 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں جس کے فارم 11 موجود ہیں. ہم جیت چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں ہروا کر پیپلز پارٹی کو جتا دیا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ووٹ بھی دیکھیں کتنے ہیں. یہ مدثر انصاری صاحب موجود ہیں، یہ UC 7 سے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، یہ وہاں سے کینڈیڈیٹ 7,494 ووٹ لیے انہوں نے. 7,494 ووٹ، ایسا ہی ہے؟ ہے نا، 7,500 ووٹ ان کے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ہیں 1,394 ووٹ. 1,394 ووٹ. یہ ہار گئے، پی پی جیت گئی. اور بھائی اس طرح تم نمبر 1 پارٹی بننا چاہتے ہو؟ خبریں بنانے کے لیے صرف تمہیں پتا ہے کہ تمہیں شکست ہوگی. خبریں بنانے کے لیے تم 7,400 کے بجائے 1,300 والے کو جتا رہے ہو. اب میں تو نہیں کہوں گا کہ کوئی فلاں ہوتی ہے اور کوئی فلاں ہوتی ہے، یہ سیریس بات ہے، یہ کیا مذاق ہے. 5,000 ووٹ ہمارے جو رفاع عام کی UC 8 ہے، ماڈل ٹاؤن کہلاتا ہے، یہ رفاع عام جس میں شامل ہے، اس میں 5,200 ووٹ ہیں. اس کے مطابق سائن شدہ 2,500 کر دیے، پی پی جیت گئی. یہ کیا مذاق ہے؟ اسی طرح ہمارے پاس پوری تفصیل موجود ہے. تو یہ زیادتی نہیں کریں. ہماری نہ کسی سے لڑائی ہے نہ دشمنی ہے، لیکن آپ ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کریں گے تو ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، قانونی حق بھی رکھتے ہیں، اور یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ پھر ہم آپ سے ہر محاذ پہ مقابلہ کریں گے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، مراد علی شاہ صاحب سے، ان کے تمام وزراء سے، ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ رزلٹ موجود ہے، آپ خود ہی الیکشن کمیشن میں جا کر اس کی کریکشن کروا لیجئے. یہ آپ کا اچھا جیسچر ہوگا. باقی باتیں تو اپنی جگہ جو شکایات ہیں وہ برقرار ہیں، لیکن آپ یہ کام تو کر لیجئے. تو پھر اس کے نتیجے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو ریکٹیفائی کیا. اگر آپ کر لیں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی کروائیں گے. اور اگر الیکشن کمیشن نے یہ زیادتی کی کہ جانتے بوجھتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیا، تو ہمارے پاس عدالتی راستہ بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس سڑکوں کا راستہ بھی موجود ہے، دھرنوں کا اور گھیراؤ کا راستہ بھی موجود ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، تم کون ہوتے ہو ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھیننے والے؟ کراچی کے لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو جو ہے وہ پیچھے کرنے والے؟ جماعت اسلامی نے شاندار تاریخی کم بیک کیا ہے، ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے، سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے. اور یہ صرف کراچی نہیں ہے، کراچی منی کراچی ہے. آغاز ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ جماعت اسلامی پورے ملک میں کم بیک کرے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے آپ ہمارے راستے روک نہیں سکتے، آپ ہم سے ہمارا حق چھین نہیں سکتے، آپ عوام کے مینڈیٹ پہ شبخون مار نہیں سکتے. پی ٹی آئی کو بھی شکایات ہیں، انہوں نے بھی اپنی یوسیوں کی نشاندہی کی ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسی طرح سارے فارم 11 لے کر اپنے حق کے لیے آئے. ہم ان کا ساتھ دیں گے. اس مسئلے پہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اس مسئلے پہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. یہ مینڈیٹ کا مسئلہ ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کہیں زیادتی ہوتی، جیتنے کے بعد انہیں ہروایا جاتا، تو ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں بات کرتے ہیں. اس لیے یہ بات مت کہیں. آپ حکومتی طاقت سے یا الیکشن کمیشن کو میں کم سے کم الفاظ میں یہ کہوں گا
کہ بڑوں کی چشم پوشی سے اور اپنی کم صلاحیت سے یا کچھ لوگوں کے ملے ہونے سے آروز اور ڈی آر اوز کی نگرانی میں یہ کام جو ہوا ہے، خاص طور پر ویسٹ کے ڈی آر او نے جو کیا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کل امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پورے ملک میں کراچی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی طاقت ہے۔ کراچی کے لوگوں تم تنہا نہیں ہو، پورا پاکستان تمہارے مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سراج الحق صاحب کا کہ جنہوں نے کل احتجاج کی کال دی ہے، اور کل ہم بھی احتجاج کریں گے، اور جس ڈی آر او کے دفتر کے باہر سب سے زیادہ ریگنگ ہوئی ہے وہاں سب سے بڑا دھرنا ہوگا۔ مدثر بھائی تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ حافظ صاحب کا ایک اشارہ، ہم نہیں چاہتے کہ معاملات خرابی کی طرف جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا حق دے دیں، قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق۔ ہمیں آپ سے کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کر دیں گے، ہم الیکشن کمیشن کی پھر تعریف کر دیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، لیکن حق پہ کسی کو بھی ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو انتخابات ہوئے، سادہ اکثریت کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ آپ کو میئر بنانے کے لیے یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا، تو اتحاد کرنے کے لیے ترجیح کون سی جماعت کو دیں گے؟ تحریک انصاف کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سیکنڈری ہو گئی۔ اب یہ سوال آپ مجھ سے اس وقت کرتے جب جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو پر شبخون نہ مارا جاتا اور ہمارے نمبر سب سے زیادہ ہوتے، تو پھر آپ کا یہ سوال کا میں اسی وقت جواب دے دیتا۔ لیکن جب یہ کام نہیں ہوا تو پہلے ہمیں ہمارا مینڈیٹ پورا کرو، ہماری گنتی پوری کرو، پھر اس کے بعد بات چیت کرو۔ بات چیت تو ہم سب سے کرتے ہیں، حکومت سے بھی کرتے ہیں، بات چیت تو ہم پیپلز پارٹی سے اس وقت بھی کرتے ہیں۔ کل بھی مراد علی شاہ صاحب کا فون آیا تھا، ان سے میں نے شکوہ کیا کہ کیوں نہیں آروز رزلٹ دے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ اس کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ ظاہر ہے کہ ایک یو سی کی مبارکباد تو نہیں دی تھی انہوں نے کراچی میں جیتنے کی مبارکباد دی تھی، اور میں نے مبارکباد قبول کر لی تھی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا نمبر گیم شروع کر دیا۔ تو بھائی جتنے آپ جیتے ہیں آپ کو تسلیم کر لیں گے، جتنے ہم جیتے ہمیں تسلیم کر لو۔ پہلے نتیجہ صحیح کر دو، اس کے بعد بات چیت کرو۔ میرے علم میں بھی نہیں ہے، آپ ہی سے پتہ چل رہا ہے، اور رابطے ہوتے ہیں، ہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مشترکات کے اوپر تو دو جماعتوں کا اگر اتفاق رائے ہو تو اچھی بات ہوتی ہے، اس سے کسی بھی ایک ایشو کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ حافظ صاحب یہ جو سیٹوں کا آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 9، یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے؟ تقریباً 9 نہیں بھائی، پوری 9۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ بھی آپ کو مل جاتی ہے تو اتحاد آپ کو لازمی کرنا پڑے گا۔ تو پہلے یہ ٹھیک کریں۔ میں تو اب ان 10 کی بات ہی نہیں کر رہا، اس کے علاوہ ہیں وہ جس پر ہم ری کاؤنٹنگ کی درخواست دینے جا رہے ہیں، اس کی مختلف میں اس پہ بات نہیں کر رہا ابھی، تاکہ کنفیوز نہ ہو صورتحال۔ وہ الگ ہوگی، وہ کل بتاؤں گا۔ ابھی تو یہ 9 ٹھیک کریں پہلے، اس کے بعد بات ہوگی۔ پہلے 9 کو ٹھیک کرو، گنتی ہماری پوری کرو۔ کراچی کے عوام نے ہمیں سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا ہے، اس کو تسلیم کرو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ آپ کے تمام تحفظات دور ہو جاتے ہیں، آپ سنگل پارٹی جو ہے میئر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یقین کرتے ہیں آپ؟ میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کراچی کے لوگوں نے اسی امنگ کے ساتھ ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ پہلے گنتی صحیح کرو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ تو بھائی عمران شاہد سے بولیں، کروائیں گے، ابھی کھلوائیں گے۔ اچھا، مجھے یہ شکایت کر رہے ہیں، چونکہ بار بار میں بتا رہا ہوں بعض علاقوں کی لائٹ وائٹ بند ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ اگر کہیں الیکشن جیتنے ہارنے کی وجہ سے اگر عوام کے ساتھ برا سلوک ہو تو اچھی بات نہیں ہوتی، لائٹ کھول دیں۔ صحیح ہے؟ چنیسر گوڈ کی بات کر رہے ہیں، چنیسر گوڈ UC8۔